الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. معزز سامعین کرام، یہ چھوٹی سی آیت ہے، اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شرم و حیا کی اہمیت کو بتلایا ہے. ایک انسان کے اندر بہت سی خوبیاں ہوتی ہیں، اور ان خوبیوں میں سے ایک اچھی خوبی، اچھی صفت جو انسان کو اچھے راستے پر لے کر چلتی ہے، وہ شرم و حیا کی صفت اور عادت ہوتی ہے. اللہ تبارک تعالیٰ نے حیا کا پہلو اور شرم و حیا کی صفت سب سے زیادہ اس کائنات میں جس ہستی کے اندر پیدا کیا، وہ ہمارے آقا و مولا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں: کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشد حیاء من العذراء، کہ ہمارے آقا و مولا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دوشیزہ لڑکی سے بھی زیادہ شرم و حیا والے تھے. شرم و حیا کا پہلو آپ کے اوپر اتنا غالب رہتا تھا کہ کبھی کبھی سامنے والے کی بات آپ پر ناگوار گزرتی تھی، لیکن حیا کی وجہ سے آپ کہہ نہیں پاتے تھے، اظہار نہیں کر پاتے تھے، لیکن ہم آپ کے چہرے سے محسوس کر لیتے تھے ناگواری کے آثار کو، اور ہم چوکنا اور متنبہ ہو جایا کرتے تھے کہ ہماری عادت ہمارے محبوب کو ناگوار گزر رہی ہے، ہماری یہ گفتگو ہمارے آقا کو گراں گزر رہی ہے. یہ الگ بات ہے، حیا کے غلبے کی وجہ سے آپ ہم کو ڈانٹ نہیں رہے ہیں اور اس کا اظہار نہیں کر رہے ہیں، لیکن چہرے سے ناگواری کے آثار محسوس کر کے ہم لوگ اپنے آپ کو سدھارنے کی کوشش کرتے تھے. شرم و حیا کا پہلو اتنی اہمیت رکھتا ہے کہ جس انسان کے اندر حیا کا پہلو ہوتا ہے، وہ زندگی کے تمام گوشوں میں بہتر چلتا ہے، باادب چلتا ہے، نامناسب چیزوں سے بچ کر چلتا ہے. جب انسان کے اندر بے حیائی کا مادہ بڑھتا جاتا ہے، شرم حیا کی کیفیت کم ہوتی جاتی ہے، تو اس کی گفتگو کے اندر، اس کے اٹھنے بیٹھنے کے اندر اور زندگی گزارنے کے اندر بے حیائی کا پہلو ظاہر ہوتا ہے اور شیطان گناہوں میں مبتلا کرتا ہے. ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: الحیاء لا یاتی الا بخیر. جس مرد یا عورت کے اندر حیا، شرم حیا کی صفت ہوتی ہے، وہ صفت اسے خیر ہی خیر عطا فرماتی ہے، کبھی نقصان اس کو نہیں عطا فرمائے گی. آج ہمارے ماحول میں نوجوان بچے ہوں، نوجوان بچیاں ہوں، تو اپنے دوستوں اور سہیلیوں کو زمانے سے ہم آہنگ کرنے کے لیے ترغیب دیتے ہیں. شرم و حیا کا زمانہ نہیں ہے،
اس طریقے سے حیا سے چلو گے، شرم و حیا سے، تو دقیانوس، رجعت پسند اور پیچھے رہ جانے والوں میں تمہارا شمار ہوگا۔ یعنی شرم و حیا کو ختم کیا جاتا ہے زندگی کے مختلف گوشوں سے۔ ایک مرتبہ ایک انصاری کسی کے اندر سمجھانے کی کوشش کر رہے تھے، زیادہ شرم نہ کیا کرو، جیسے ہم اور آپ جاتے ہیں دعوتوں میں کھانا کھانے، تو اگر کوئی آدمی ایسا ہو جو اس ماحول سے ابھی تک دور رہا ہو، تو جس بے حیائی کے ساتھ کرسیاں پکڑے ہوئے لوگ کھڑے رہتے ہیں کھانے کے لیے، جیسے کبھی کھانے کو ملا نہ ہو، اور کوئی شرم و حیا والا آدمی وہاں آ جائے جو اپنے حیا کی وجہ سے اس جرات کے ساتھ اور اس بے باکی کے ساتھ کھانے میں اپنے قدم کو نہ آگے بڑھا سکے، تو لوگ اسے ترغیب دیتے ہیں، یہاں شرم و حیا سے چلو گے تو بھوکے رہ جاؤ گے، بغیر کھائے واپس جانا پڑے گا۔ تو ایسے ہی کوئی انصاری صحابی تھے، تو وہ سمجھا رہے تھے، تو فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، دعوہ، نہیں اس کو چھوڑ دو، فإن الحیا من الایمان، شرم و حیا یہ ایمان کی صفت ہے۔ ایک دوسری حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الحیا من الایمان والایمان فی الجنہ، شرم و حیا یہ ایمان ہے اور ایمان جنت میں جائے گا۔ والبذا من الجفا، اور بے حیائی یہ ظلم زیادتی ہے اور ظلم و زیادتی جہنم میں جاتی ہے۔ ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الحیا والایمان قرانا جمیعا، شرم و حیا اور ایمان دونوں جڑوے ساتھی ہیں، یہ دونوں ایک ساتھ رہیں گے۔ اذا رفع احدهما، اگر ان میں سے ایک ختم ہو گیا تو اس کے ساتھ ساتھ دوسرا بھی ختم ہو جائے گا۔ ہماری زندگی سے شرم و حیا ختم ہو گئی تو ایمان بھی آہستہ آہستہ چلا جائے گا، ہمیں پتہ نہیں چلے گا۔ جب شرم و حیا ہوتی ہے تو لباس سے اس کے اثرات ظاہر ہوتے ہیں، شرم و حیا کی طبیعت ہوتی ہے تو گفتگو سے اس کے اثرات ظاہر ہوتے ہیں، اٹھنے بیٹھنے میں اس کے اثرات ظاہر ہوتے ہیں۔ فرمایا کہ میرے محبوب ایک کنواری لڑکی سے بھی زیادہ شرم و حیا والے تھے۔ آج بھی دنیا میں کنواری لڑکیاں ہیں، لیکن ہماری نگاہوں کے سامنے ہے کہ شرم و حیا کا کتنا فیصد حصہ ان کی زندگیوں میں باقی بچا ہے۔ کسی زمانے میں کسی کے گھر جاؤ آج سے پہلے تو گھر کی کنواری لڑکیوں کی آوازیں باہر سننے میں نہیں آتی تھیں، ان کا شرم و حیا کا مادہ ان کی آواز کو باہر آنے سے بچاتا تھا، اور ان کی شرم و حیا کا مادہ ان کو پرہیزگارانہ لباس پہننے پر مجبور کرتا تھا، اور پردے میں رہنے پر ان کی شرم و حیا انہیں آمادہ کرتی تھی۔ آج بھی کنواری لڑکیاں ہیں، دیکھو کس بے حیائی کے ساتھ روڈ کے اوپر اور سڑکوں کے اوپر پینٹ شرٹ اور جینس پہن کر اور بے حیائی کا مظاہرہ کر کے، کبھی آستین پوری کھلی ہوئی ہے اور ہاتھ ان کا ننگا ہے، گلے کھلے ہوئے ہیں، ساڑی بلاؤز کا ماحول ہے۔ آج سے پہلے زیادہ دور نہ جائیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس دنیا کے اندر اپنا ایک خلق حیا اور پھر صفت حیا کا مادہ اور یہ عادت اس انسانوں کے اندر پیدا کی تھی، وہ ہندو پر بھی مرتب ہوئی تھی، مسلمان پر بھی مرتب ہوئی تھی۔ اس صفت حیا اور انسانی صفت کو لے کر ہمارا معاشرہ چلتا تھا، اور اس صفت حیا و شرم کی وجہ سے کبھی بارات میں آج کے بوڑھے لوگوں نے عورتوں کو جاتے ہوئے دیکھا تھا، آج تو اسی بس اور گاڑی میں عورتوں کے ساتھ ہم اور آپ جاتے ہیں، لیکن شرم و حیا نہ تو عورتوں کو روکتی ہے کہ بارات میں نہ جائیں، نہ مردوں اور لڑکوں کو روکتی ہے کہ ان کے ساتھ بارات میں نہ جائیں۔ شرم و حیا جب ختم ہو جاتی ہے تو شیطان کو گناہوں کے راستے پر چلانا اتنا آسان ہوتا ہے، اس کو صرف اشارہ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے اور ہم بے حیائی کے مادے کو لے کر گناہوں کے راستے پر چلتے ہیں، ہمیں احساس نہیں ہوتا ہے۔ ان مما ادرک الناس من کلام النبوۃ الاولی،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں پہلے نبیوں کی گفتگو اور کلام میں سے آج کے انسانوں کو جو حصہ ملا ہے وہ ایک جملہ یہ ہے اذا لم تستحی فافعل ما شئت، جب تم بے حیا ہو جاؤ گے تو چاہے جو کرو تمہارے دل پر کھڑک محسوس نہیں ہوگی کہ تم غلط کر رہے ہو، ہمارے دل کے اوپر کوئی اس طریقے کی گرانی نہیں ہوگی کہ ہم غلط کر رہے ہیں، کیوں؟ ہماری طبیعت میں حیا کا مادہ ختم ہو چکا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیا کا مادہ پوری زندگی میں اٹھا کر دیکھو، یہ صفت انسانی، یہ عادت انسانی، یہ خصلت ایسی کامل و مکمل طور پر جمع تھی، اور صرف شرم و حیا ہی نہیں، انسانی 360 خوبیاں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر جمع تھی، اور یہ صفت حیا بھی کامل و مکمل طور پر آپ کے اندر جمع تھی، اور شرم و حیا کے 1.25 لاکھ صحابہ آپ نے پیدا کیے بطور رجال سازی کے، اور ان 1.25 لاکھ صحابہ نے شرم و حیا کے چشمہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس صفت کو حاصل کر کے پوری دنیا میں گئے اور اس کو پوری دنیا میں پھیلایا۔ حالانکہ اس زمانے میں بھی بے حیائی تھی، لوگ ننگے طواف کیا کرتے تھے، ننگے خانہ کعبہ کی تعمیر کیا کرتے تھے، ننگے ایک دوسرے کے سامنے کھیت میں اور میدانوں میں بیٹھ کر پائخانہ اور پیشاب کیا کرتے تھے۔ آپ نے سنا ہوگا شرم حیا کا مادہ اتنا اس زمانے میں ختم تھا، لوگوں کے اندر غرور اور تکبر اور فخر کی باتیں، بے حیائی ایسا ابھارتی تھی، ایک دوسرے سے لڑا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شرم حیا کا پہلو بچپنے سے ان کے سامنے آیا۔ جس وقت وہ خانہ کعبہ کی تعمیر ننگے کر رہے تھے تو آپ حضرات نے سنا ہوگا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بچپنے کی عمر میں آپ کی ہستی تنہا وہ ہستی تھی، سارے لوگ ننگے طواف کر رہے تھے، خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے تھے۔ اگر اس مجمع میں کوئی ایک باحیا انسان تھا، چاہے وہ بچہ تھا جو لباس میں ملبوس تھا، وہ ہمارے آقا و مولا سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی تھی۔ اور ان لوگوں نے جو بے حیا تھے، جن کے اندر شرم کا مادہ نہیں تھا اور جو ننگے طواف کر کے خانہ کعبہ کی تعمیر کر کے اپنے آپ کو فخر محسوس کرتے تھے، ان کو ایک حیا والے انسان کے اوپر یہ لباس کی ملبوسیت بری لگی، اچھی نہیں لگی، تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لباس کو جو ہی اتارنا چاہا، اور اتارنے کے نتیجے میں آپ کا سطر مبارک کھلا تو شرم حیا کے غلبے کی وجہ سے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بے ہوش ہو گئے۔ آج ہمارے اندر بے ہوش ہونے کی صفت تو بہت دور کی بات ہے، حیا اتنی بھی نہیں ہے کہ ہم ناجائز حدود جب پار کر رہے ہوں، بے حیائی کے مادے سے گناہ کے راستے پہ جا رہے ہوں، تو اتنی حیا کا جسم کے اندر ہونا فرض عین ہے کہ ہمارے قدموں کو وہ شرم حیا کا مادہ گناہ سے بچا لے۔ اتنی شرم حیا کا باقی رکھنا، حاصل کرنا، ہر لڑکے اور لڑکی، مرد اور عورت کا حاصل کرنا، باقی رکھنا، اس انسانی صفت کا فرض عین ہے کہ گناہ سے یہ مادہ ہمیں بچا لے، شرم حیا کا۔ کس طریقے سے آج کے نوجوان لڑکے اپنی زبانوں سے بے حیائی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے ماں باپ کو بدزبانیاں کرتے ہیں اور گالیاں دیتے ہیں۔ جب شرم و حیا کا مادہ ہمارے اس معاشرے میں تھا، یہ نوجوان لڑکے اور لڑکیاں اپنی ماؤں کے سامنے اور اپنے باپ کے سامنے ان کی زبانیں باادب ہوتی تھیں، شرم و حیا کے ساتھ رہتے تھے۔ آج تو نمازوں میں بھی آتے ہیں ہمارے بعض لڑکے اور بعض ساتھی، بعض دوست جو پینٹ شرٹ اس طریقے سے پہنے رہتے ہیں کہ ان کے جسم کی بناوٹ ظاہر ہوتی ہے، اور پھر جب سجدے میں جاتے ہیں پینٹ ادھر کو کھینچی اور شرٹ ادھر کو کھینچی، اور اس کے بعد جسم کا حصہ ظاہر ہو گیا، حالانکہ ناف کے نیچے کا حصہ چھپانا فرض عین ہے۔ جب کھل گیا نماز ہی ہماری چلے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک تعالیٰ نے اتنے بڑے بڑے عروج دیے مقامات کے، ان عروج کے واقعات پڑھو، وہاں بھی شرم حیا کا مادہ
اور شرم حیا کا مظاہرہ آپ کی زندگیوں میں ایسا پایا جاتا ہے، ان واقعات کو دہرانے کی ضرورت نہیں، ان بڑے بڑے مقامات اور عروج کے منازل کے اس جز کو صرف لے لو، سب سے بڑا مقام معراج نبوت کا واقعہ ہے، معراج رسول کا واقعہ ہے۔ لیکن آپ دیکھیے جب موسیٰ علیہ السلام آ رہے تھے، جا رہے تھے، آپ کے کہنے پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 5 نماز کم ہوئی، پھر 5 کم ہوئی، پھر 5 کم ہوئی، 45 ختم ہو گئی، 5 بجی، تو کیا کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ موسیٰ علیہ السلام نے جب کہا کہ جائیے یہ بھی 5 نہیں پڑھیں، تو حدیث کے جملے میں ہے رجعت، میں آتا جاتا رہا، سوال کرتا رہا، حتی استحییت، مجھ کو شرم آتی ہے کہتے ہیں، لیکن ارضى واسلم، لیکن میں اس 5 پر راضی ہوں اپنے رب سے اور خوشی ہوں۔ جب یہ سوالات کے معاملے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیا کا پہلو آپ کی زبان مبارک سے اس انداز سے نکلے تو عرش سے ایسا ٹکرائے، اللہ تعالیٰ نے فوراً کہا ٹھیک ہے، اس 5 پر میں 50 کا ثواب دوں، اس 5 پر میں 50 کا ثواب۔ آپ کے ابھی میں نے آپ حضرات کو آپ کے وہ معجزات بیان کیے تھے چند ہفتوں پہلے، جن کے بارے میں علماء کرام لکھتے ہیں یہ معجزہ آپ کو اختیار میں دے دیا گیا تھا۔ ایک واقعہ سنایا تھا، 7 کھجوریں تھیں، 3 آدمیوں نے 50 کھائیں، پھر بھی 7 بچی تھیں۔ دوسرے دن اسی 7 میں سے 10 لوگوں نے پیٹ بھر کے کھائیں، پھر بھی وہ 7 کھجوریں بچی تھیں۔ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جملہ ارشاد فرمایا؟ آج ہم کو دولت مل جائے تو یہ دولت ہمارے اندر حیا کے پہلو کو ختم کر کے بے حیائی کے کیسے جملے کہلواتی ہے؟ کوئی ہم کو بڑی ڈگری مل جائے، کوئی بڑا عہدہ مل جائے دنیا کا یا دین کا، یا اسی طریقے سے ہم کو اگر ولایت کا کوئی مقام مل جائے اور اللہ تبارک تعالیٰ ہمارے ہاتھوں سے دنیا کا کوئی کام کروا دے یا دین کا کوئی کام کروا دے یا کوئی کرامت ہمارے ہاتھ پر ظاہر کر دے، تو پھر دیکھیے شیطان ہماری حیا کے پہلو کو ختم کر کے بے حیائی کے مادے سے کیسے متکبرانہ جملے کہلواتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں کیا فرما رہے ہیں؟ اگر مجھے اپنے رب سے حیا نہ آتی تو میں ان کھجوروں کی بڑھوتری کے سلسلے کو مدینے پہنچنے تک جاری رکھتا تاکہ سارے لوگ کھاتے اور کھلاتے۔ ایک موقع پر چشمے پھوٹ رہے تھے آپ کی انگلیوں کے بیچ سے، اور سارا مجمع آپ کی انگلیوں سے پھوٹنے والے چشمے سے سیراب ہو رہا تھا۔ اونٹوں کو پانی پلانا اور لوگوں کے اپنے مسکیزیں بھرنا، گھوڑوں کو پانی پلانا، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر مجھے اپنے رب سے حیا نہ آتی، یعنی یہ شان ربوبیت ہے، ایک انگلی کے بیچ سے پانی کے چشمے کو نکالنا یہ اللہ تعالیٰ نے میرے اختیار میں دیا، اگر مجھے اپنے رب سے حیا نہ آتی شان ربوبیت کے اظہار پر تو میں اس پانی کے چشمے کے جیران اور سیلان اور بہاوے کو مدینے تک جاری رکھتا، پلاتا رہتا اور پیتا رہتا۔ یہ تو میں نے 1-2 واقعات آپ کے ان مقامات کے اظہار فرمائے جو مقامات اس دنیا میں کسی کو ملے نہیں، اس مقامات پر آپ کی شرم حیا کا مظاہرہ کیسے ہوتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادتوں میں آتا ہے، اس زمانے میں ٹوائلٹ گھروں میں نہیں بنتے تھے، کھیت کھلیان میدان پہاڑ گڈھے اور پردے کی جگہوں میں آبادی سے باہر لوگ چلے جایا کرتے تھے۔ حالانکہ اس زمانے میں لوگوں میں شرم حیا بالکل ختم تھی۔ 5-5 آدمی گئے، 10-10 آدمی گئے ساتھ میں اور ایک ساتھ آمنے سامنے بیٹھ گئے، پیخانہ کر رہے ہیں، پیشاب کر رہے ہیں، باتیں بھی کر رہے ہیں، عورتیں چلی گئی اور ایک ساتھ بیٹھ گئی اور پیخانہ کر رہی ہیں، پیشاب کر رہی ہیں، باتیں کر رہی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حدیث میں آتا ہے آپ جب مدینے سے باہر جاتے تھے پیخانہ یا پیشاب کرنے اتنی دور چلے جاتے تھے کہ لوگوں کی نگاہوں سے پوشیدہ ہو جاتے تھے، کسی کی نگاہ وہاں نہ پڑے، ایسے پردے اور آڑ میں جاتے تھے کسی کی نگاہ نہ پڑے، حتیٰ کہ قاضی عیاض نے اپنی کتاب شرح شفا میں لکھا ہے کہ ان حدیثوں کا اگر احصاء کیا جائے جن میں یہ باتیں لکھی گئی ہیں تو 3 میل دور آبادی سے چلے جاتے تھے۔ کیا آج ہمارے اندر یہ شرم و حیا ہے؟
شہر کا ماحول لے لو یا گاؤں بستی کا ماحول لے لو، گاؤں کا حال اتنا خراب ہے کہ گاؤں میں تو عورتیں سورج ڈوبنے کے بعد اندھیرا شروع ہوتا ہے، گاؤں سے باہر نکلی تو جو راستے گاؤں میں داخل ہونے کے چکروٹ ہیں اسی پر بیٹھ جاتی ہیں، 10 عورتیں 5 عورتیں 3 عورتیں باتیں بھی کرتی رہتی ہیں کہ اگر کوئی گزرنے والا گزرے تو اسے شرم آئے، ان کو شرم نہیں آتی ہے، اور پھر اسی راستے پر گزرگاہ پر پیخانہ پیشاب کر کے راستے کو خراب کر دیا۔ حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اتقوا اللاعنین، 2 ایسے لوگوں سے بچو جن کے اوپر لعنت کی گئی۔ ومن لاعنان یا رسول اللہ، وہ 2 لوگ کون ہیں جن کے اوپر لعنت کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ فرمایا الذی یتخلی فی طریق الناس، ایک وہ لوگ ہیں جو راستے میں پیخانہ پیشاب کر کے راستے کو خراب کر دیتے ہیں، دوسرے وہ لوگ ہیں جو سائے دار درخت بیٹھنے کی جگہ پر پیخانہ یا پیشاب کر کے اس کو خراب کر دیتے ہیں۔ ہمارے شہروں میں دیکھو بے حیائی کا ماحول اتنی تیزی کے ساتھ ہے کہ جو ٹرین کی پٹریاں ہیں، ٹرین پر بیٹھے رہو تو صبح صبح لوگ ننگے بیٹھے پیخانہ پیشاب کرتے رہتے ہیں۔ ٹرین میں بس میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو باہر جھانکنا اور دیکھنا ان کے لیے جرم ہوتا ہے، لیکن پیخانہ پیشاب کرنے والوں کو شرم حیا ان کو اس عادت سے کمینے پن سے باز نہیں رکھتی ہے۔ جگہ جگہ مارکیٹیں ہیں، ایک مارکیٹ میں 10 دکان، یہاں 20 دکان، یہاں 25 دکان، مارکیٹ سے کنارے ذرا سا کوئی حصہ ملا خالی تو سارے مارکیٹ اور خریدار کرنے والے آ کر کھڑے ہو کر اس جگہ پیشاب کرتے رہتے ہیں۔ ان کی شرم حیا ان کو کھڑے ہو کر پیشاب کرنے سے ان کو روکتی نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا شرم حیا ایمان ہے، بے حیائی ظلم ہے۔ ایمان جنت میں جائے گا تو اپنے ساتھی کو بھی لے جائے گا، اور ظلم جہنم میں لے جائے گا، بے حیائی جائے گا تو اپنے ساتھی بے حیا کو بھی لے کر جائے گا، وہ چھوڑے گا نہیں۔ حیا کو لے کر با حیا کو جنت میں پہنچا دے گی حیا، اور بے حیائی کرنے والے کو بے حیائی پہنچا دے گی۔ اسپتالوں میں جاؤ شفا خانہ ہے، اسکولوں میں جاؤ تعلیم گاہ ہے، یا اسی طریقے سے ہم اور آپ جائیں ٹرین یا بس اڈے پر، کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کے باقاعدہ انتظامات کرتے ہیں تعلیم یافتہ لوگ۔ حالانکہ کھڑے ہو کر پیشاب کرنا یہ انسانوں کی صفات میں سے نہیں، جانوروں کی صفات میں سے ہے۔ یہ حیا لوگوں کی باحیا لوگوں کی صفات میں سے نہیں، بے حیا لوگوں کی عادتوں میں سے ہے۔ آج ہمارے معاشرے سے شرم و حیا کا جنازہ کس طریقے سے نکلتا جا رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا اس طریقے سے پیشاب کرنے اور پیخانہ کرنے سے۔ فرمایا جب اس طریقے سے انسان زندگی گزارتا ہے تو شرم حیا کا مادہ اس کے اندر سے ختم ہوتا ہے، بے حیائی پیدا ہوتی ہے۔ جب بے حیائی پیدا ہوتی ہے تو شیطان کا آہستہ آہستہ وہ قریبی بنتا جاتا ہے، اور شیطان اس کو ہر زندگی کے موڑ پر گناہ کراتے کراتے جہنم میں پہنچا کر چھوڑتا ہے۔ اسی طریقے سے اس زمانے کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ زمانے جاہلیت میں ایک نظام نہانے کا بھی بے حیائی کے ساتھ تھا۔ اس زمانے میں پانی کی قلت تھی تو جگہ جگہ حمام خانے راستوں میں، روڈ کے گزرگاہوں پر حمام خانے کرائے کے بنے رہتے تھے۔ جیسے آج شوچالے کرائے کے بنے رہتے ہیں، ویسے حمام خانے وہاں کرائے کے بنے رہتے تھے۔ پانی کا انتظام ہوتا تھا، اور اس حمام خانے میں بے حیائی بہت ہوتی تھی۔ ایک ایک 2 روم ہوتے تھے، گرم پانی کا انتظام، ٹھنڈے پانی کا انتظام، اور اس زمانے میں چونکہ صابن نہیں تھے تو میل صاف کرنے کی جو چیزیں اس زمانے میں پتوں سے ہوں یا کسی مٹی سے ہوں، ان چیزوں کا انتظام ہوتا تھا، اس کا کرایہ دیتے تھے، اور بھی مالش کرنے والے بھی الگ ہوتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کی شکلیں دیکھی تو صحابہ کو سختی سے منع فرمایا اور اس کے اوپر وعیدیں سنائی۔ آج ہمارے نہانے کا ماحول ہم اور آپ دیکھیں کس طریقے سے بے حیائی کا مظاہرہ نہانے کے اندر ہمارے گھروں میں گزرگاہوں میں ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کو شرم حیا کی صفت کا زیور ان کے گلے میں پہنایا، شرم حیا کا لباس ان کے اوپر پہنایا کہ انسان بن کر چلے۔ یہ اللہ کا خلیفہ ہے تو ویسے ہی اس کے اوپر انسانی عادات ہوں۔ گاؤں دیہات میں جاؤ تو انڈر ویئر پہن کے لوگ نہاتے رہتے، باہر نل ہے اسی پر نہاتے رہتے، نہ شرم حیا ان کو منع کرتی ہے،
نہ دیکھنے والوں کو شرم و حیا اس بات پر آمادہ کرتی ہے بھائی بے حیائی کے ساتھ نہ نہاؤ، آڑ میں نہاؤ، پردے میں نہاؤ۔ ہمارے شہروں میں بھی بعض لوگ نلوں پر نہاتے رہتے ہیں اور چڈی پہن لی اور نہانا شروع کر دیا، سطر کھلا ہوا ہے، ناک کا حصہ گھٹنے تک چھپانا فرض ہے۔ بعض لوگ گھر میں غسل خانے میں نہائے اور اس کے بعد ٹویل باندھ کر باہر نکل آئے، حالانکہ گھر میں بہنیں بھی ہیں، بیوی بھی ہیں، بچے بھی ہیں۔ بعض لوگوں کو دیکھا ہے شہر ہی کے اندر ہے اور چڈی پہنے گھر میں ٹہلتے رہتے ہیں۔ یہ سب بے حیائی کی زندگی ہے۔ شرم و حیا ہمیں اس بات سے روک دے کہ ہم اس طریقے کی زندگی اپنے گھروں میں گزاریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کے ہر پہلو، ہر موڑ پر ہمیں تعلیم دی۔ یہ تو میں صرف شرم و حیا کا پہلو لے کر وہ تعلیمات اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سنا رہا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طریقے سے پوری امت اور پورے انسانوں کو ہدایت دی اور تعلیم دی کہ تمہیں زندگی کیسی گزارنی ہے۔ ہم اور آپ جا رہے ہیں، بس اڈے پہ بیٹھے ہیں اور وہیں پر کسی جگہ بیٹھنے کی جگہ پر پیشاب کر کے کسی نے گندا کر دیا، پیخانہ کر کے کسی نے گندا کر دیا، یا اسی طریقے سے کسی گزرگاہ پر ہم نے پیشاب پیخانہ کر کے گندا کر دیا، تو ہمیں اس بات کا ڈر ہو کہیں لعنت میں نہ آ جائیں۔ دو لعنت زدہ لوگوں سے بچو، ایک وہ لوگ جو راستے میں پیخانہ پیشاب کر کے گندا کر دیتے ہیں، جو گزرگاہوں اور سائے دار جگہوں پر بیٹھنے کی جگہوں کو خراب کر کے اسے گندا کر دیتے ہیں۔ ٹرینوں میں قانون ہے، ٹرینوں میں اصول ہے، ضابطہ ہے، پلیٹ فارم پر ٹرین کھڑی رہے تو پیشاب پیخانہ کرنا منع ہے۔ تو انسان کو اس بات کی کوشش کرنی چاہیے جب تک ہماری ٹرین پلیٹ فارم پہ کھڑی رہے اس وقت ہم پیشاب پیخانہ نہ کریں، کیونکہ پٹری پلیٹ فارم سے لگی رہتی ہے، اس وقت اس پلیٹ فارم کے ملی ہوئی پٹری ہماری پاک اور صاف رہے گی۔ یہ اصول ہے تعلیم کا، یہ اصول اور قانون ہے اس زندگی گزارنے والے ہندوستان کے انسانوں کا۔ لیکن کتنے فیصد لوگ ہیں جو اس پر عمل کرتے ہیں؟ کتنے لوگوں کے اندر شرم و حیا ہے جو اس بات پر انہیں آمادہ کرے کہ اس اصول و قاعدات اس قانون پر ہم عمل پیرا ہو تاکہ انسانوں میں ہمارا شمار ہو؟ یہ جو بے پردہ عورتیں ہیں اور بے حیائی کے لباس پہنتی ہیں، اس پر ہمیں کنٹرول کرنا چاہیے۔ بے حیائی کی زندگی ہمارے اندر عجیب و غریب معلوم، جو تعلیم گاہ ہے، تعلیم گاہ بچیاں چھوٹی چھوٹی ان کے اسکولوں میں گئی اور شروع ہی سے انہوں نے ہاف آستین یونیفارم ان کے اوپر پہنانا شروع کر دیا اور پائجامہ ان کے جسم سے اتار لیا، ان کو انڈرویئر اور چڈی اور نیچے ایک موزہ اور ایک جوتی پہنا دیا اور پورا جسم ننگا۔ یہ شروع سے بے حیائی کے مزاج کو ہماری بچیوں کے اندر، ہمارے بچوں کے اندر تعلیم گاہوں سے ان کے جسم کے اندر، ان کی طبیعت کے اندر، ان کے قلب کے اندر، ان کے دماغ کے اندر شرم و حیا کا جنازہ نکال کر بے حیائی کی صفت کو پیدا کیا جا رہا ہے۔ جب ہماری یہ بچیاں اور بچے بڑے ہوں گے اور اس طریقے سے کہاں جائیں گی؟ ہمارے ٹیلی ویژن کے اوپر یہ جو روزانہ گندی گندی فلمیں آتی ہیں، ساتھ میں میاں بیوی بھی بیٹھے ہیں، ان کے بچے اور بچیاں بھی بیٹھی ہیں، بہن بھائی بھی بیٹھی ہیں، کیا شرم و حیا ہماری اس بات کی اجازت دیتی ہے؟ شرم و حیا ہمیں روکتی نہیں ہے کہ اس بے حیائی کے پروگرام کو ہم نہ دیکھیں؟ جب رفتہ رفتہ انسان دیکھتے دیکھتے شرم و حیا اس کی جل جاتی ہے، طبیعت کی بے حیائی کی آبیاری ہو جاتی ہے، بے حیائی کے پودے اور کانٹے کھلنے لگتے ہیں، پھر وہ انسان برا کام کرتا ہے، احساس نہیں ہوتا، اچھا کام کرنے کی اسے توفیق نہیں ہوتی۔ یاد رکھو، بے حیائی کے نظام کو سب سے پہلے اس دنیا میں انسانوں کے اندر پھیلانے کی جو محنت کی تھی، کس نے کی تھی؟ ابلیس نے کی تھی، ابلیس نے۔ واقعہ لمبا ہے، وہ جملہ سناتا ہوں جو عین جملہ۔ ابلیس نے کہا آدم علیہ السلام، حوا علیہ السلام سے، اس کے شیطانوں کی قوت ہوتی ہے ذہنوں میں وسوسہ ڈالنا، اس طاقت سے جب کہا یہ گیہوں کا دانہ کھا لو ہمیشہ رہو گے، کیوں ہی گیہوں کا دانہ کھایا؟ قرآن پاک میں 7 جگہ اس کا تذکرہ ہے، جسم کے اوپر جو لباس تھا وہ جھڑ گئے، ننگے ہو گئے۔ وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ۔ نبی سب سے زیادہ باحیا ہوتا ہے، فوراً جنت کے پتے کے ذریعے شرم و حیا آمادہ کر رہی ہے اپنے جسم کو ڈھانکنے کے لیے۔ آج عورتوں کو اپنے جسم کو ڈھانکنے کی شرم و حیا اس بات پر آمادہ کرتی ہے، ہم کو آمادہ کرتی ہے، حیا کا مادہ
सबसे पहला हमला जो नंगा किया है आदम को और हव्वा को इब्लीस ने। आज पूरी दुनिया के शैतानों की ये मेहनत है हया का मादा इंसानों के अंदर से खत्म कर दी जाए और मर्दों और औरतों के अंदर से खत्म कर दी जाए ताकि इंसान को फिर एहसास नहीं रहेगा। तो एक मेहनत इब्लीस और शैतान की है हमारी औरतों को नंगा करने बेहया बनाने और इंसानों और मर्दों को नंगा करने बेहया बनाने की। दूसरा इंसानों में कौन शैतानी निजाम से गठजोड़ किए हुए है उस पर आप ध्यान दीजिए। इब्लीस ने हसद किया था आदम से, उस हसद में वो ये कर रहा है। इस इंसानों में कौन सी ऐसी जमात है जिसने इस इंसानों के साथ हसद किया? वो यहूदियों की जमात है। जब यहूदियों की उस उम्मीद पर पानी फिर गया कि हमारे खानदान में नबी आखिर ज़माना आएंगे और उनके खानदान में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं आए, वो खाने काबा में बनु इस्माइल के अंदर आ गए, तो फिर उनको ईमान लाने के बजाय उनके हसद ने आमादा किया, ईमान नहीं लाए। और फिर उन्होंने चाल चलनी शुरू की, हम इस चीज़ के इस मनसब के हकदार थे कि हमारे घर में नबी आखिर ज़मा पैदा होते। इब्लीस कहता था हम इसके हकदार थे, आदम का मकाम हमको मिलना चाहिए था, आदम का मकाम हमको नहीं मिला, तो इनके अंदर नंगईपन और बेहयाई को फैलाओ। इधर यहूदियों के अंदर जब वो मकाम नहीं मिला और अल्लाह तबारक तआला ने बनु इस्माइल के अंदर मकाम खत्म नबूवत अता फरमा दिया, तो इस जमात ने इस उम्मत के साथ हसद किया, हम इस मकाम पर नहीं पहुंच सके तो पूरे इंसानों को जहन्नम में पहुंचा दो। ये यहूदियों का इब्लीस से गठजोड़ है जो पूरी दुनिया के अंदर इंसान के मर्द और औरतों के टेलीविज़न के साथ, मीडिया के साथ, स्कूली यूनिफॉर्म के साथ, तालीम गाहों में स्कूली यूनिफॉर्म के जरिए बेहयाई के पॉइजन और जरासीम को हमारी लड़कियों के अंदर आहिस्ता आहिस्ता इन्होंने घोला और हमें और किसी इंसान को इसका पता न चला। आज पूरे इंसानों के घर उजड़ चुके हैं। अल्लाह हिफाजत फरमाए। ऐसे दौर में जो लोग इसमें ताउन कर रहे हैं बेहयाई के माहौल में, टेलीविजन घर में रख कर या अपने स्कूल का यूनिफॉर्म बेहया बना कर या अपनी तालीम गाहों में खड़े होकर पेशाब करने का इंतजाम वो कायम करते हैं या अस्पतालों में, तो वो यहूदियों से और इब्लीस के इस गठजोड़ में शिरकत करते हैं, उनके आलयकार हैं, उनके मुआविन हैं, उनके मददगार हैं। अल्लाह तबारक तआला हमारी हिफाजत फरमाए, शर्म हयाता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।